نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشمس کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت سب سے پہلے قسمیں کھا رہے ہیں، اور ایک قسم نہیں کھائی، 2 قسم نہیں کھائیں، 3 قسمیں نہیں کھائیں، بلکہ 11 قسمیں کھائیں۔ کتنی؟ 11 قسمیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں اٹھائی ہیں۔ کس لیے؟ ایک بات کو سمجھانے کے لیے۔ وہ ایسی بات ہے، وہ ایسا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا اور اس کی حقیقت کو ہم نے جان لیا تو اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور وہ کامیابی آج کے دور کے اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ کامیابی ایسی ہی ہوگی جیسے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کو ملی تھی۔ اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورج کی قسم اٹھائی، اس کی روشنی کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، اس کو بنانے والے کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی، اس کو بچھانے والے کی قسم اٹھائی، انسان کی قسم اٹھائی، اس کو ترتیب سے بنانے والے کی قسم اٹھائی۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم نے انسان پر الہام کر دیا ہے فجور اور تقوی، گناہ اور پرہیزگاری۔ اللہ فرما رہا ہے انسان پر الہام کیا ہے اس کے گناہ کو اور اس کے تقوی کو، پرہیزگاری کو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے فجور کو کیوں ذکر کیا؟ تقوی کو ذکر کر دیتے۔ فجور کو پہلے ذکر کیا، تقوی کو بعد میں ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ انسان کی خصلت، انسان کی عادت یہ ہے کہ اس کا ذہن گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے بنسبت نیکی کے، بنسبت نیکی کے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فجور کو پہلے ذکر کیا اور تقوی کو بعد میں ذکر کیا۔ دونوں راستے، دونوں کام اللہ نے بتا دیے کہ ہم نے انسان میں گناہ بھی رکھا ہے اور نیکی بھی رکھی ہے۔ اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ذکر اگلی 2 آیات میں بتا دیا، قد افلح من زکاہا، پس تحقیق وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، وقد خاب من دساہا، اور تحقیق وہ ناکام ہے، وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہ رکھا، جس نے اپنے نفس کو ناپاک رکھا، وہ ناکام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات بتا دی کہ میں نے انسان پر گناہ کی عادت بھی ڈالی ہے، رکھی ہے، اور نیکی کی عادت بھی رکھی ہے۔
بس اگر وہ گناہ کرے گا تو وہ ناکام ہے، اگر نیکی کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کی یہ آیات مجھے اور آپ کو ایک بہت ہی بڑا سبق دے رہی ہے کہ نیکی کرو گے، اپنے نفس کا تزکیہ کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اپنے نفس کو پاک نہیں کرو گے تو ناکام ہوگے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ماحول میں جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر، انجینئر بننے کے لیے ہمیں کالج یونیورسٹی کے ماحول میں جانا پڑتا ہے، تب ہی جا کے ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے۔ نہیں تو اس کا پورا خاندان ڈاکٹر ہو، وہ کالج یونیورسٹی کے ماحول پہ نہ جائے، گھر بیٹھا رہے، پورا خاندان ڈاکٹر ہو، تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ماحول میں جانا پڑے گا۔ گاڑی خراب ہو، اس کو ورک شاپ لے جانا پڑے گا، پھر ہی وہ صحیح ہوگی۔ تو نفس جون سا ہے، انسان کا اندر جو باطنی ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے ماحول میں جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو مجموعوں پہ رکھا ہے، ایک جسم اور ایک روح، جس کو نفس بھی کہتے ہیں۔ یہ دو ملیں گے تو انسان بنے گا، دو نہیں ملیں گے تو انسان نہیں ہوگا۔ جس میں سے انسان میں سے روح نکل جائے اس کو کوئی انسان نہیں کہے گا، یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے۔ دونوں کا مجموعہ انسان ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، کرونا ہو گیا، یا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر لو ہو گیا، بخار ہو گیا، یرقان ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، کوئی اگر جسمانی بیماری آتی ہے تو کیا وہ گھر بیٹھا ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو ماحول پہ لے جایا جاتا ہے، ہسپتال لے جایا جاتا ہے، وہ جائے گا، ادھر علاج کروائے گا تو پھر ہی ٹھیک ہوگا۔ سے بعض لوگ کہتے ہیں سرکاری علاج کروائیں، ادھر رہتے ہیں، جب تک ٹھیک نہیں ہوتا انسان تب تک اس کو چھٹی نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ ماحول ملا اس کو، وہاں پہ علاج معالجے کا ماحول ہے۔ ایسے ہی نفس بھی بیمار ہوتا ہے۔ نفس کی بیماری کیا ہے؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا میں جھوٹ بولوں، غیبت کروں، ڈاکہ ڈالوں، چغل خوری کروں، گالیاں دوں، گانے سنوں۔ یہ نفس کی اچھائی اور برائی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیا ہمارا نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے؟ ذکر کرنے کو دل کرتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے؟ کیا جب ہم تلاوت کرتے ہیں کیا ہمیں سکون ملتا ہے؟ اگر تو یہ ایسا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا نفس پاک ہے، آپ کامیاب ہیں۔ اگر تو ایسا نہیں تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ ماحول بدلو، صحبت بدلو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نہ بدلو، ماحول میں جانا پڑے گا۔ وہ ماحول کیا؟ مساجد کا ماحول، مراکز کا ماحول، مدارس کا ماحول، خانقاہوں کا ماحول، تبلیغی مراکز کا ماحول، ہمیں ادھر جانا پڑے گا، اس ماحول میں جڑنا پڑے گا، پھر ہی ہمارا نفس اندر سے پاک ہوگا۔ کیوں؟ یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں،
یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہوتے ہیں، یہاں پہ جائے گا، وقت دے گا، مسجد میں رہے گا، تو پھر ہی اس کا نفس پاک ہوگا۔ تو جب نفس پاک ہوگا تو اللہ رب العزت اس انسان کو کامیاب کریں گے، اور وہ کامیابی دنیاوی اعتبار سے بھی ہوگی اور وہ کامیابی آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگی۔ یہی نہیں کہ صرف آخرت میں کامیابی ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ صحابہ کو دنیا میں بھی ملی اور ایسی کامیابی ملی جو جنت میں سب سے آخری انعام جنتی کو ملے گا، اللہ رب العزت نے صحابہ کو وہ انعام دنیا ہی میں دے دیا۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 1400 سال گزر گئے، کہاں صحابہ مکے میں، مدینے میں، کہاں یہ گلزیب قانونی، سمنا آباد، لاہور، یہاں پہ بیٹھ کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ آپ ایمان لائیں، آپ نیک اعمال کریں، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تو اللہ رب العزت آنے والی نسلوں میں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیں گے۔ جیسے آج ہم 1400 سال پہلے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے ہی بعد میں آنے والے لوگ آپ لوگوں کا تذکرہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آیات ہمیں پیغام دے رہی ہیں، اگر تو آپ کا نفس پاک ہے تو اس کو پاک ہی رکھے، اس کو بچائی رکھے، اور اگر تو نفس پاک نہیں تو اس کو پاک کریں۔ پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا میں نے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا نفس پاک ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔